مرنا ہے ادھر جانا ہے. انہم الی ربہم راجعون. پھر وہ اور کیا کرتے ہیں؟ اولئک یسارعون فی الخیرات. پھر یہ سبقت کرتے ہیں، دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرتے ہیں. یسارعون اتنے سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ. اولئک یسارعون فی الخیرات. کوئی نیکی چھوڑتے ہی نیکی کے لیے دوڑتے ہیں. اللہ اکبر. ویدعوننا رغبا ورہبا. اور ہمیں پکارتے ہیں امید و بین کی حالت میں. کبھی امید بن جاتی ہے اور کبھی ڈر لگتا ہے. مجھے پھر اس طرح پکارتے ہیں. اللہ اذان کے تمام ارکان ادا کرتے ہیں اور باوجود اس کے پھر یوں ڈرتے ہیں. ویدعوننا رغبا ورہبا. یہ آخری جملہ آیت کا ختم ہو رہی ہے. وکانوا لنا خاشعین. اور ہمارے آگے ڈر کے رہتے ہیں، خشیت خوف سے رہتے ہیں. مومن وہ ہے جو ڈرے 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 ڈرے. اس لیے موٹا آدمی، موٹا عالم خدا کو مقبول ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ بے فکری کی نشانی ہے. اللہ سے بعضوں کو بیماری ہوتی ہے، وہ بات الگ ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وکانوا لنا خاشعین. والذی احسنت فرجها. آگے پھر اس عورت کا ذکر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ عورت کون تھی؟ اور جو ہر وقت ڈر رہی تھی، مر رہی تھی، ساری زندگی خامد دیکھا نہیں، حالانکہ اس کے اندر وہ عورت والی چاہت کے خواہش موجود تھی. اللہ اکبر. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی. وہ حضرت عائشہ صدیقہ تھی. اور حضرت موسیٰ عیسیٰ کی ماں بھی امہ صدیقہ تھی. حضرت عائشہ کی عمر 9 سال میں شادی ہو گئی، 15-16 سال میں بیوہ ہو گئی. بعد میں شادیاں کتنی تھیں آپ کو پتہ ہے. شادی نہیں تھی، روزے دار رہتی تھی. بڑے بڑے اکابرین ہمارے بزرگان دین ان سے جا کر کے مسائل پوچھتے تھے. اللہ اکبر کبھی. نبی کی صحبت اور سنگت سے اثرات ہوتے ہیں، اور برے لوگوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں. متکبرین کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ آدمی آنا جانا کرے، بہت اس کا دل مر جائے. انسان مومن مسلمان اس کی مثال چھوئی موئی بوٹی کی. ایک بوٹی ہے، اس کو نام ہے چھوئی موئی. بس اس کو کوئی چھوئے نا تو وہ کملا جاتی ہے، مر جاتی ہے. اسی طرح خدا کی قسم، یہ بالکل ٹھیک، میں قسم کھا گیا ہوں. آدمی بالکل ایسی صحبتوں میں رہے وہ مر جاتا ہے، روحانی طور پر موت اس کی ہو جاتی ہے، روحانی موت ہو جاتی ہے. یہ بیت اللہ میں اور بیت الرسول میں اللہ والے جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ والے وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. حج جو ہے نا امیروں پر فرض ہے. امیر جاتے ہیں، اور امیر زادے اور امیر زادیاں ہوتی ہیں، ان کی مستورات ہوتی ہیں. اور ان لوگوں میں دین کم ہوتا ہے. جہاں خیر ہے نا وہاں شر بھی ہے. ہراں جا کے بلا خالت، جہاں پھول ہے وہاں کانٹا بھی ہے. وہاں جا کر کے میں نے اپنے بعض دوستوں سے سنا، دیکھو دیکھو اور فلاں شہزادی دیکھو، اور فلاں ملک کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں. اپنی عورت کی طرف اس کے ساتھ فلا رفقہ، رفت کہتے ہیں خوش گپی کی بات بھی نہیں کر سکتا. ماشاء اللہ. اور بیگانی عورت کو دیکھنا، یہ حاجی ہے، پاگی ہے، رواجی ہے، بالکل اس کو کیا ملے گا؟ اللہ. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ قربانی کے حق میں ہے. ہاں یہ قربانی کا جہاں ذکر ہے نا وہاں یہ آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. قبولیت کے لیے تقوی شرط ہے. اللہ اکبر. بیت اللہ ہمارے حضرت تھے، وہ فرماتے تھے بیت اللہ کا وہ شان سے مسجد حرام، وہاں آدمی داخل ہو جائے مرد نہیں رہتا تھے، عورت نہیں. اتنا اللہ کا روح سے فیض سے حیبت سے عظمت سے کبریائی، وہاں اتنے اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. جتنی رحمتیں برستی ہیں پہلے ذریعہ وسیلہ بیت اللہ بنتا ہے، اور بیت اللہ کی پھر یہ شاخیں ہیں، برانچیں ہیں، پھر ان میں رحمتیں آتی ہیں. ماشاء اللہ. لیکن ایسی جگہوں میں ابو جہل سے، ابو لہب سے، عتبہ سے، عتیبہ وغیرہ، شیبہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ بت قدم وہ بالکل بن گیا تھا، تیرتھ بن گیا تھا بیت اللہ، اس طرح بن گیا تھا.
اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے اس کے پاک کرنے کے لیے بھیجا، لیکن نبی علیہ السلام کو اس کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے تھے، اور خود جو نمازیں پڑھتے تھے، کبھی مجھے موقع ملے اور مجھے طاقت ہو اور آپ کو وقت ہو اور میرے اندر سکت ہو تو میں وہ آیتیں پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہاں جی وہاں نمازیں کیا ہوتی تھی ان کی، وما کان صلاتهم عند البیت، بیت اللہ میں ان کی نمازیں حضور سے پہلے کیا تھیں، الا مقام و تصدیہ، الا مقام و تصدیہ، تالیاں کی سیٹیاں، اس طرح سیٹیاں، مرد عورتیں اکٹھے، ایک عورت کے ساتھ توبہ توبہ توبہ، مرد نے برائی کی، اس کو اللہ نے پتھر بنا دیا، پھر انہوں نے کیا کیا، اسی پتھر کو پوجنے لگ گئے۔ اللہ اکبر، میرا آدمی جب گرتا ہے اللہ تعالیٰ بچائے، فکأنما خر من السماء، گویا آسمان سے توحید جو ہے نا اس کی بلندی، اس سے گر پڑا آسمان سے انسان، اللہ کا قائم مقام اس زانی بت کو پوج رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ وما كان صلاتهم عند البيت الا مقام وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ پیچھے بھی میں وہ پچھلی آیت مجھے نہیں آ رہی، اگر اس سے پہلے آیت کوئی مجھے بتا دے تو مجھے دیکھنا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وما لهم الا يعذبهم الله، میں پیچھے سے پڑھ لیتا ہوں، وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، الحمدللہ وہی آیت آ گئی۔ ہاں جی بس جی مجھے اب آ گئی ہے، شکریہ آپ کا بھی، یہ قریب والے تو نہیں بولتے۔ وما كان دیا وما كان الله يعذبهم وانت فيه، ان کی حالت ایسی تھی میں ان کو عذاب کیسے دوں جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ بعض اللہ والوں کے سفید اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو بھی سزا نہیں دیتا۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، ہاں جی، اور یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں۔ وما كانوا اولیاء، اور اس کے متولی بنے ہوئے ہیں، اس کے متولی کہ ہم متولی ہیں، ہم مالک ہیں۔ وما كانوا اولیاء ان اولیاءه الا المتقون، اس کے متولی مساجد میں متولی وہ بن سکتے ہیں جو متقی ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وما اولیاء الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثریت ان باتوں کو نہیں جانتی، وہ کہتے ہیں نا اس کو یہ تو متولی تو یہی ہے، متولی یہی ہے۔ وما كان، اللہ تعالیٰ قرآن میں شکوہ فرماتا ہے ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ آگے اگلے پھر وہ آیت میں نے پہلے پڑھ لی، وما كان صلاتهم عند البيت الا مقام وتصدية۔ یہ آیتیں پڑھنے سے میں ایک دفعہ ہم وہاں گیا جہاں اور ابراہیم کیا نام بادشاہ تھا نہیں جس نے پتا کیا سومناتھ کو، اچھا جی میں سومناتھ مندر دیکھنے کے لیے میں جا رہا تھا، راستے میں امرتسر ٹھہرا، امرتسر وہاں سکھوں کے میں نے وہ دیکھا جو ہمارے کیا نام ہے عبادت خانہ سکھوں کا گرودوارا سیرت وغیرہ خیر میں، وہاں میں گیا تو سکھ ننگے بیٹھے تھے، چھوٹا چوتا ایک اتنی ٹاکی تھی وہ پہنی ہوئی، اللہ اکبر میرا سے کھاؤ پیٹ سے رانے جاؤ ماشاء اللہ، اور ساتھ ساتھ عورتیں بھی بیٹھی ہوئی، اور ہر ایک کے پاس ٹکڑے ٹکڑے، بڑی جگہ ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ اب تو کچھ اس کے پیچھے اندرا پڑ گئی، پھر راجیو پڑ گیا، اب تو معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے، ماشاء اللہ۔ وہ تو جی اس طرح بیٹھے تھے اور ڈھولکیاں، اور بعضوں کے پاس تلنگیاں پھر ڈھولکی بجا رہے ہیں، تو ان کو وجد پڑ رہا ہے، اتنے ڈیڈ یعنی پیٹ یوں کر رہے ہیں، شیطان بھی ایمان ہے بڑا، توبہ 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 یوں کر رہے ہیں۔ میں دیکھ کر کے یا خدا میں نے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اور میں نے شکر کیا کہ الحمدللہ، جس طرح وضو شروع کرو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الاسلام حق والکفر باطل، اسلام حق کا پیغام، ان هذا لهو الحق الیقین، هذا حق ما شاء هذا۔ میں دیکھ کر کے حیران، اوپر نام لکھے ہوئے ہیں، فلاں جگہ فلاں نے بنائی، فلاں نے بنائی، فلاں نے بنائی، میں سارا پھرتا رہا اس طرح کچھ نہ کچھ دیکھ کر کے۔ آگے میں تیرتھوں میں گیا، جمنا گنگا ہردوار وغیرہ، سومناتھ مندر،
فاعتبروا یا اولی الابصار. آدمی جہاں رسیدہ جہاں محبوب ہے نا جی، جہاں میرا اس کو عبرت ہوتی ہے، اور عمر رسیدہ ہو اور خدا رسیدہ ہو. پھر اس طرح حضرت شاہ اسماعیل شہید چکلے میں جاتے تھے، خدا رسیدہ تھے. ہاں جی، یہ نہ سمجھنا کہ بھائی اس طرح سراڑیاں تھے، سکڑیاں دیکھنا رہتا تھا. چکلے میں جاتا تھا شاہ اسماعیل شہید، کہ لوگ کہتے تھے شاہ ولی اللہ کا پوتا کس گلی پوچھے جا رہا ہے، اور وہاں جا کر کے ان کو پیسے دیتا تھا. میں نے تیرا وقت بھی لے لیا، اس کا بھی لے لیا. وہ یوں سمجھتی تھی کہ کسی وقت آئے گا اور جس مطلب کے لیے ہم بیٹھی ہیں وہ کام کرے گا. اس وقت میں سب کو فارغ کر دیتا تھا اور توحید اور خدا کی وحدانیت تبلیغ کرتا تھا، اور ان کو توبہ طیب ہوتی تھی اور وہ روتی تھی، اور رو کر کے ان کا نکاح ادھر ادھر پڑھاتا تھا. ماشاء اللہ، واہ جانا واہ جوان. اس طریقے سے آدمی ان چیزوں کو دیکھے اور عبرت کی نگاہ سے فاعتبروا یا اولی الابصار، جس جگہ بھی جائے عبرت حاصل کرے. انشاءاللہ اس سے انسان کو عرفان اور ایمان یہ مضبوط ہوتا. سومناتھ مندر اس بادشاہ کا کیا نام تھا؟ میں محمود غزنوی. میں نام یاد نہیں ہے، بڑا یاد رہتا ہے لیکن محمد بن قاسم نے خدا کے بندے نظر آیا تھا. محمود غزنوی سومناتھ مندر وغیرہ سے. محمود غزنوی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھا، اس نے بھی بڑا کام کیا ماشاء اللہ. محمود غزنوی وہاں ننگے فوٹو ہیں مجسمے کی شکل میں، تصویریں ایسی تصویریں نہیں ہیں. ہاں جی، ننگے فوٹو بت بنے ہوئے عورتوں کے مردوں کے وہاں عبادتیں ہیں، اور ٹلیاں اتنی ٹلیاں لٹکی ہوئی ہیں. جو جاتا ہے اس کو ٹن مارتا ہے، بس اس طرح مارتا ہے. ٹن ٹن ہو رہی ہے، مرد عورتیں اکٹھی ماشاء اللہ. یہ عبادت خانے. اور اسی طرح ہمارے بیت اللہ کے اندر 360 مجسمے آ گئے تھے، لیکن سونے جوان نے کام کیا. واہ جوان نبی علیہ السلام ماشاء اللہ اور صحابہ کرام، انہوں نے ایک ایک مجسمے کو جس طرح مکہ فتح ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے آپ کے لیے اس میں جنگ حلال کر دی، اور آپ نے فرمایا آپ قیامت تک اس میں جنگ نہیں ہوگی، کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا، کوئی جنگ نہیں ہوگی، قیامت تک نہیں ہوگی بالکل. اور جو جنگ لڑے گا اس کا تباہی اس کی ہوگی. جیسا تھا نا پیچھے کچھ اندر گھس گئے تھے. اللہ اللہ اللہ. عبداللہ بن زبیر بڑا نیکوکار تھا، لیکن وہ اس میں کامیاب ہوا تھا؟ نہیں، کامیاب نہیں ہوا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس طریقے سے اللہ اکبر کبیرہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے وہ یوں کرتے ہیں. ہمارے بیت اللہ کو بھی اس طرح کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے. قومیں جب نااہل سے نالیت ہو جاتی ہیں، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، جس وقت یہ حالت ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو فتح کیا سن 8 ہجری میں. گئے تھے، رو رہے تھے کہ اے بیت اللہ تم ساری دنیا سے تو مجھے محبوب ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے اپنی قوم اپنی برادری یہاں سے نکال رہی ہے. ایک ٹیکری پر جس وقت بیت اللہ شریف اوجھل ہو رہا تھا نا، اس وقت آپ رو رہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو چھوڑ کر کے ٹیکری پر پہاڑی پر چڑھ کر کے رو رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک الحرام. اسی طریقے سے اللہ اکبر. نبی علیہ السلام جس وقت رو رہے تھے اس وقت پھر اللہ رحم میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے تلاش کرنا ہو نا، مجھے ڈھونڈنا ہو تو میں شکستہ حال لوگوں کے پاس ہوتا ہوں. مجھے ملنا ہو نا تو جو ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں، جو رونے والے ہوتے ہیں، میں وہاں ملتا ہوں. ہنسنے والوں کے پاس میں نہیں ہوتا، میں تو رونے والوں کے پاس ہوتا ہوں. نبی علیہ السلام رو رہے تھے کہ اے بیت اللہ میں کیا کروں، ساری چیزوں سے تو مجھے محبوب ہے، لیکن میں کیا کروں. اسی وقت اللہ نے پھر یہ عید اتاری. آج بھی حاجی جب آخری ودا ہوتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں تو اس عید کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ عید اتاری. ان الذی فرض علیک القرآن. آپ کیوں نکل رہے ہو؟ قرآن کی وجہ سے آپ نکل رہے ہو نا. جس ہستی نے آپ پر قرآن، ان الذی فرض علیک القرآن
لرادک الی معاد، اس کی سن لو، یہ پیشن گوئی، میں اللہ کی پیشن گوئی، لرادک الی معاد، وہ آپ کو فاتحانہ رنگ میں یہاں واپس کرے. لرادک الی معاد، چوری چھپی چل رہے ہیں ماشاء اللہ، کوئی آدمی فوج نہیں، پولیس نہیں، ایک یار غار یار مزار وہ آپ کے ساتھ. اور اس ساتھی کے متعلق بھی فرماتے ہیں دنیا میں اگر کسی کو دوست بناتا، دنیا میں اگر کسی کے ساتھ یاری کی دوستی لگاتا تو ابو بکر کے ساتھ دوستی لگاتا، لیکن میرا دوست تو اللہ. انما عبد الا رب العالمین. واہ جنا ہم کہتے خیر کیا تشریح کروں، واہ جوان واہ. میں دنیا میں کسی کے ساتھ دوستی لگاتا تھا، ابو بکر کے ساتھ دوستی لگاتا، لیکن میرا رفیق تو اللہ، میرا دوست تو اللہ. اور جو آپ کے منہ مبارک سے آخری کلام نکلی نا، آخری کلام وہ یہ تھی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. ماشاء اللہ غالباً اسی قسم کی دعا تھی. اس وقت بھی استغفار کر رہے تھے اور اللہ سے رحم طلب کر رہے تھے. یہ حضور کی آخری کلام تھی. اور اس کے بعد آپ نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر. اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. جس طرح والحقنی یہ لفظ جو ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی یہی دعا تھی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اور بھی نبیوں کی یہ دعائیں ہیں، والحقنا بالصالحین، ہمارا الحاق صالحین کے ساتھ. صالحین کے ساتھ الحاق تب بھی ہوتا ہے ماشاء اللہ جس کے ساتھ پہلے بھی اس کے ساتھ آدمی پیار رکھے، اٹھنا بیٹھنا کرے ماشاء اللہ. جس طرح کل میں نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی، اب وہ حدیث نہیں آ رہی. المرء، کل میں نے یہ پڑھی تھی، المرء مع من احب. آدمی کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. المرء مع من احب، تو جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کے ساتھ وہ اٹھے گا ماشاء اللہ، اسی کے ساتھ اٹھے گا. اور یہ بڑی چیز ہے اللہ واقع. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتے ہیں، ہاں 25ویں پارے کی آیت ہے، آج کی دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. آج کی دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی مگر جو متقی کسی کے ساتھ دوستی ہے، متقی اس دوستی کی لاج رکھتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں دارین میں، وہ دوستی قائم رہے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. آج کی دوستیاں سب دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی الا المتقین. واقعی سبحان اللہ. میرے خیال میں بس کر دوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ حضرات سے بہت بڑی مہربانی کہ آپ اس طرح بیٹھے ہیں. جس وقت سے آپ آئے ہوئے ہیں میں تو پچھڑا ہوا تھا، آپ نہیں پچھڑا ہوا. اور پھر اعلان ہے اثر کے بعد کبھی انشاءاللہ، اثر کے بعد پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اور اگر فرماؤ تو میں تو تھکا تو نہیں، میں لگا رہا ہوں، لیکن نہیں، میں آپ کا خیال بھی کرتا ہوں اور کھانا بھی کھانا ہے معلوم نہیں، وہ بھی ہماری انتظار میں ہوں گے. اور بعض نوجوانوں کو بھوک بھی لگی ہوئی ہوگی ماشاء اللہ. اس بات سے ابھی بس کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے ہم سب کو اپنے گھروں میں، اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں ہم سب کو پہنچائے اور قبولیت کے ساتھ واپس کرے، ادب عذاب کے ساتھ لے جائے اور قبولیت کے ساتھ واپس فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.